ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا وبيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. خدا محترم سورہ رعد کی آخری آیت ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ کافر ہیں کہ جو انکار رسالت کر رہے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ہماری گواہی ہے اور دوسرے اس کے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ من عنده علم الکتاب کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور یہ کافر ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہے، اور کافر کا یہ کام ہی ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں. تو ایک تو وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور نام نہیں لیا، ظاہر سی بات ہے صفت بیان کر دیا کہ جس کے پاس جو ہے پوری کتاب کا علم ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور شاہد کی گواہ تو ظاہر سی بات ہے کہ شاہد گواہ جو ہے وہ شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈرانے اور دھمکانے میں پھر وہ آ جائے اور گواہی سے پلٹ جائے. لہذا جو ہے شجاع ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ دیکھیں کہ گواہی ہے اگر کمزور ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے ڈرا دیا تو گواہی سے پلٹ گیا. لہذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ شجاع ہو اور طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے لالچ دے دے کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے اور یہ گواہی نہ دے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بھی ہے نا یہ ہوتا ہے گواہ پلٹ جاتا ہے. لالچ ہے اس کے اندر، طمع ہے. لہذا لالچی بھی نہ ہو اور جو ہے شجاع بھی ہو اور عینی گواہ ہو، یعنی آنکھ سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تب جو ہے وہ گواہی دے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ اول تو عینی گواہ ہو، خود دیکھا ہو اپنے سامنے بنتے ہوئے. دوسرے یہ کہ وہ لالچی نہ ہو، ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ پیسہ دکھا دے تو پھر جو ہے بدل جائے. کمزور بھی نہ ہو کہ ڈر کے مارے دھمکی دے پھر وہ جو ہے گواہی سے پلٹ جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں پروردگار نے یہ کہا کہ وہ گواہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو اب نہ علی جیسا شجاع ملے گا، نہ سخی ملے گا، نہ اور عینی گواہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے رہے کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور کہو لا الہ الا اللہ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں جو ہے نجات ہے. اور جتنا تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا ہے، مثلا درخت یا چاند یا سورج یا طاقت یا جو چیز بھی، تو دیکھو یہ خدا نہیں ہے نا. یعنی تمام چیزوں کا کہ جو تم بت کو خدا مانتے ہو، تو کہا کہ دیکھو یہ جو ہے خدا نہیں. ان تمام چیزوں کو پہلے جو ہے رد کرو، نفی کیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ خدا نہیں. پھر اس کے بعد کہا لا الہ نہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. پھر جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. تب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جو جہالت کا دور تھا، جیسا کہ علی ابراہیم اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جہالت کا دور تھا اور جہالت کی وجہ سے لوگ جو ہے بتوں کا پرستش کرتے تھے. تو جیسا کہ جب دیکھا یہ کہ تاریخ میں یہ ملتا، ان کا نام بھی ملتا ہے تاریخ میں. آپ دیکھیں کہ جناب ابوذر کا کہ دیکھا کہ
وہ پتھر ہے، ایک مبارک پتھر، اور اس پتھر کا نام سادس خرا تھا، اس پتھر کا نام. تو دیکھا یہ مبارک جو پتھر ہے سادس خرا، تو لوگ جو ہے پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اس پتھر کا. تو انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ سب جو ہے عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، یہ جو پتھر ان کے لیے جو مبارک پتھر تھا سادس خرا تھا. تو ایک روز دیکھا کہ ایک لومڑی آئی اور آنے کے بعد اس پتھر پہ پیشاب کر دیا. لومڑی آئی یا جانور یا مثلاً جو ہے بلی آئی اور آنے کے بعد جو ہے اس پتھر پہ پیشاب کر دیا. تب جو ہے وہ چونکے ہے نا، وہ چونکے کہ یہ جو ہے خدا مان رہے ہیں اور اس کی جو ہے پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور لومڑی آئی پیشاب کر دیا اس پہ، یا بلی آئی ہے نا پیشاب کر دیا ہے نا. تو اب جو ہے یہ وہیں سے چونکے ہے نا، اور چونکے اور چونکنے کے بعد اب وہ بیدار ہوئے. اب وہاں سے چلے تو اب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایمان لائے. تو اب آپ اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو جو نام ملے گا تو وہی جناب ابو ذر علیہ السلام کا تاریخ میں نام ملے گا آپ کو. تو بہت سے ایسے افراد تھے کہ مثلاً جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی ہوگا تو اس کے علامات یہ ہوں گے، اور تمام چیزیں جو اپنی کتابوں میں پڑھتے رہے اور ذکر سنتے رہے اپنے بزرگوں سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی دیکھا کہ وہ علامتیں ظاہر ہوئی تو فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. یا مثلاً جو ہے رسول اسلام سفر پہ جا رہے ہیں، ساتھ میں ابو طالب بھی ہیں نا، راستے میں قافلہ رکا، پیاس کی شدت تھی اور کہیں جو ہے پانی نہیں ہے، لوگ جو ہے تلاش کر رہے ہیں. آخرکار رسول اسلام نے حکم دیا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ پانی ہے، فلاں جگہ پانی ہے. اور جب یہ کہا تو اب اس کے بعد جو ہے حکم دیا کہ مٹی صاف کرو، کھدائی کرو. اب کھدائی ہو رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ بہت سخت جو ہے پتھر نکلا، اور پھر اس پتھر کو ہٹایا. اب جو اس پتھر کو ہٹایا تو بہترین پانی، ٹھنڈا صاف شفاف بہترین پانی اب جو ہے لوگ خود پی رہے ہیں. اور رسول اسلام نے فرمایا کہ پانی جو ہے لے کر جاؤ، بس ضرورت قدر جو ہے اپنا کوزے میں مشک میں بھر لو. اب ادھر جو ہے اس تمام منظر کو ایک راہب دیکھ رہا تھا. جب وہ دیکھ رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے فوراً آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے مہر کو دکھائیے، مہر نبوت. تو انکار کیا، رسول اسلام نے انکار کر دیا. اور آخر کار جو ہے اس کے بعد اب وہ جو ہے کلمہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا. تو سوال کیا جناب ابو طالب نے کہ یہ بتاؤ کہ آخر کیوں جو ہے تم مسلمان ہو گئے؟ تو کہا کہ ہم نے جو ہے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا، اور کتاب میں یہ تھا کہ یہاں پہ چشمہ ہے یعنی پانی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں، اور صرف جو ہے اسے معلوم ہوگا کہ جو آخری نبی ہوگا، صرف اسے معلوم ہوگا. لہذا جو ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان لائے، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا. تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے پیچھے کی کتاب پڑھ کے یہ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو آگے کتاب پڑھ کے یہ جو اور پیچھے جا رہے ہیں. پڑھ دیجیے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گزرے ہیں اس دور میں دیگر انبیاء علیہ السلام، یا مثلاً جو ہے جو دیگر مذہب سے نصارہ تھے، یا مثلاً جو ہے یہودی تھے، تو بہت سے بے شمار جو ہے آپ کو تاریخ میں جو ہے واقعات مل جائیں گے کہ اس طریقے سے لوگ جو ہے معجزات کو دیکھتے تھے یا اپنی کتابوں میں پڑھا
اور اس کے بعد جب اس عمل کا مشاہدہ کیا تو فوراً جو ہے اسے قبول کر لیا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہو نا، لیکن اگر انسان کا ضمیر مردہ ہے تو پھر وہ جو ہے ایمان نہیں لا سکتا ہے، ایمان نہیں لا سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ زمین مردہ تھا جن کا کہ وہ کہتے تھے کہ مثلا آپ یہ معجزہ دکھلائیے تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، ہم آپ پہ جو ہے ایمان لائیں گے، اور جو ہے اکثر موقع پہ جو ہے حکم ہوتا تھا، بہرحال معجزہ دکھلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن بہت سے ایسے افراد بھی تھے کہ جو معجزہ نہیں بلکہ جو ہے صرف رسول اسلام کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایمان لائے نا۔ یا مثلا آپ دیکھیں کہ اسد بن زرارہ امیہ بن خلف ہے نا، یہ جو تھا امیہ بن خلف اسد بن زرارہ کی جو آئے مکے میں، جب آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں جو ہے وہاں پہ آگے احرام بھی پہننا تھا، اور جو ہے طواف بھی کرنا تھا، عمرہ کرنا تھا، احرام پہن چکے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک جو ہے مکمل نہیں کرے جا نہیں سکتے ہیں نا، اور ایک دو نہیں 7 چکر لگانا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی ہے کہہ رہا ہے امیہ بن خلف کہ ادھر نہ جانا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، وہ جو ہے گھر میں فتنہ فساد ایک ہنگامہ کیے ہوئے، جاؤ گے تو پھر جو ہے تم بھی اسی کے ہو جاؤ گے اور اس فتنے میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں جانا تو ضروری ہے، احرام پہنے، بہرحال طواف تو کرنا ہے ہمیں۔ کہا کہ وہ تو وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نماز تو ہے نہیں کہ مثلا جو ہے گھر میں جا کے پڑھ لیں گے یا کسی مسجد میں پڑھ لیں گے، اور طواف کرنا ہے تو خانہ کعبہ کا ہی کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا ہے تو جاؤ، لیکن کان میں روئی ٹھوس لو ہے نا، روئی رکھ لو تاکہ جو ہے اس کی آواز تم نہ سن پاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ اب یہ شخص آیا، اور آنے کے بعد اب جو طواف کر رہا ہے نا، پہلا طواف کیا، اب ظاہر سی بات ہے گزر رہا، اب چہرے کو دیکھا ہے نا، جب چہرے کو رسول اسلام کے دیکھا تو کہا کہ یہ شخص تو ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے نا کہ فتنہ فساد برپا کرے، یہ تو چہرہ ایسا نہیں لگ رہا ہے نا۔ دیکھیں صرف جو ہے چہرے کو دیکھا ہے نا، اور جو ہے روایت بھی ہے ام المومنین سے کہ جب سوئی گم ہو جاتی تھی ہے نا رات میں، اندھیری رات میں، تو ہم رسول اسلام کے چہرے کے نور سے جو ہے ہم تلاش کر لیتے تھے۔ تو بہرحال ایک چکر لگایا اور کہا کہ چہرہ تو ایسا نہیں معلوم ہوتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ 7 چکر لگایا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ شخص جو ہے ایسا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں خود جانا چاہیے اور جا کے معلوم کرنا چاہیے کہ آخر یہ شخص جو ہے کہہ کیا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ آیا، اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے بات کرنے میں کیا جاتا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ بات کریں گے تو ہم گرویدہ ہو جائیں گے، بات تو کریں، چہرے سے تو ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے اس شخص کا۔ اب جو آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پیغام جو ہے بس دین اسلام کا پیغام ہے، ہمارا پیغام یہ ہے کہ خدا کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اور رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور پروردگار جو ہے ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے، اور کسی کو عبادت میں پروردگار کے شریک نہ قرار دو۔ تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہی بات تو عقل بھی کہتی ہے، یہی بات تو عقل بھی کہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا ہے نا کہ صرف جو ہے چہرہ دیکھ کر، یعنی اس وقت جو ہے رسول اسلام نے کوئی گفتگو نہیں کی، اس وقت جو ہے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن چہرہ دیکھ کر جو ہے لوگ ایمان لائے۔ معلوم یہ ہوا کہ چہرہ جو ہے یہ خود جو ہے دلیل نبوت ہے،
صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ان کے در پہ آ جائے، جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے در پہ آ جائے، اب ظاہر سی بات ہے کہ چاہے جو بھی پریشانی ہو، انسان جب حاجت بیان کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلاً جو بھی آ جائے پروردگار بہرحال حکم دیتا ہے اور یہ جو ہے مسئلہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یعنی جو بھی انسان آ جائے اور سوال کر دے تو اسے عطا کر دے، اس لیے کہ اہل بیت جو ہے جیسا موقع دیکھتے ہیں اور یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ مثلاً جو ہے انسان کاہل ہو جائے نا، کاہل ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے بھی اسے پسند نہیں کیا ہے، لیکن جو در اہل بیت پہ آ جاتا تھا، جیسا کہ ملتا ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں امام کے چاہنے والے امام کے صحابی تھے ابو خالد کابلی، کابل کے رہنے والے تھے، اور یہ امام کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ایک روز انہوں نے یہ کہا کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اپنے وطن، اپنی والدہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، ضروری ہے، جاؤ اپنے والدہ سے مل لو۔ کہا مولا وہ بات تو صحیح ہے، لیکن جو ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی درہم اور دینار نہیں ہے، تو مولا ہم کیسے جائیں؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ ادھر سے ایک قافلہ آئے گا اور ایک شخص ہے بہت پیسے والا ہے، تاجر ہے، بہت دولت اس کے پاس، اور اس کی ایک لڑکی ہے اور اس پہ جو ہے جی سوار ہے، لہٰذا وہ آئے گا تو ادھر سے تم وہیں پہ بیٹھ جاؤ راستے میں، تو وہ تم سے سوال کرے گا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ ہماری لڑکی پہ جو ہے جن سوار ہے، تاکہ وہ اتار دے، بھگا دے اسے۔ تو جب یہ پوچھے گا تو تم کہہ دینا کہ ہاں ہم جو ہے اسے بھگا سکتے ہیں۔ تو پھر وہ بولے گا اتنا پیسہ دیں گے، اور تم بول دینا جتنا مثلاً جو ہے 200 درہم یا 400 درہم بول دینا، اور اس کے بعد جو ہے صرف ہمارا نام لے لینا ہے نا کہ علی ابن الحسین زین العابدین نے کہا ہے، اس کے کان کے قریب جا کر کہہ دینا کہ چھوڑ دے اسے۔ اور چوتھے امام نے کہا ہے تو کہا کہ وہ وعدہ کرے گا، لیکن جو ہے اس وقت دے گا نہیں، لیکن گھبرانا نہیں، پھر آئے گا۔ تو خیر یہ کابل کے رہنے والے تھے ابو خالد کابلی، یہ گئے راستے میں بیٹھ گئے۔ اب راستے میں بیٹھ گئے تو کیا دیکھا کہ ادھر سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور ایک شخص ہے، وہ بہت پیسے والا دولت مند تھا، وہ آیا قریب آنے کے بعد ابو خالد سے پوچھا کہ ہماری ایک لڑکی ہے اور اس پہ جن سوار ہے، تو لہٰذا کوئی ایسا ملے گا کہ جو اس جن کو بھگا دے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کون ہے؟ کہا ہم خود ہی یہ کام کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے کہا کہ کتنا لوگ ہے؟ کہا کہ 200 درہم۔ کہا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، تم جو ہے بھگا دو۔ اب اس کے بعد انہوں نے کان کے قریب آہستہ سے کہا کہ علی ابن الحسین نے کہا ہے نا، صرف جو ہے نام لیا کہ چوتھے امام نے کہا اسے چھوڑ کر چلا جا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ لڑکی آزاد ہو گئی، جن چلا گیا۔ اب جو وعدہ کیا تھا پیسے کا، تو اس نے پیسہ نہیں دیا۔ اب جو ہے یہ آئے امام کے پاس ابو خالد، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا اس نے تو پیسہ دیا نہیں۔ امام نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ دے گا نہیں، لیکن گھبراؤ نہیں، یہ جو ہے پھر تمہارے پاس آئے گا۔ اب جو ہے چند روز کے بعد پھر اس کی بیٹی پہ جن سوار ہو گیا۔ اب جو ہے یہ پھر آیا، اسی طریقے سے ابو خالد راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جب پھر آیا تو کہا کہ جن سوار ہے، ظاہر سی بات ہے نا، لڑکی ہے اور لڑکی بیٹی کی محبت ہے، پھر بھاگ آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو بھگا دیں گے جی، لیکن جو ہے تم
ضمانت کے طور پہ جو ہے نا امام کو دے دو پیسہ، یا امام کو ضامن بناتے ہیں، ایسے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو ہے پیسہ جو ہے پہلے ہی تمہیں دے دیں گے اور تم جو ہے جن بھگا دو۔ اب جو ہے پھر یہ کان کے قریب منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی ابن الحسین نے کہا ہے کہ چلا جائے، اور جیسے ہی کہا تو پھر جو جن جو ہے وہ بھاگ گیا ہے نا، یعنی صرف جو ہے امام کا نام لیا ہے نا، چوتھے امام کا نام لیا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو امام کا عاشق ہوتا ہے، جو امام سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے نا، تو صرف جو ہے امام کا نام لے لے تو جن بھاگ جاتے ہیں نا، آسے بڑھ جاتے ہیں نا، بیمار ہے تو پھر جو ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ پڑھ دیجئے سلوات۔ اگر جو ہے محبت ہے تو نام لے لے تو جن اور یہ سب جو ہے پری اور آسیب بھوت یہ سب جو ہے بھاگ جاتے ہیں۔ عقیدت سے اگر جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا نام لیتا ہے۔ بہرحال جو ہے اب جو ہے انہیں پیسہ مل گیا، اب اس کے بعد جو ہے یہ اپنے وطن گئے، یعنی کابل کے رہنے والے تھے تو اب اپنی والدہ سے ملنے گئے۔ اسی طریقے سے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام گھر پہ ہیں تو اتنے میں ایک شخص آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ مولا ہم جو ہے بہت پریشان ہیں، غریب ہیں، لہٰذا جو ہے آپ ہمیں کچھ دے دیجئے۔ تو امام نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس وقت کچھ ہے نہیں، لیکن افطار کے لیے 2 خشک روٹیاں ہیں، اور تم اسے لے جاؤ اور اس سے جو ہے تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ خشک روٹی جو کہ 2 روٹی خشک ہے وہ بھی، اور امام نے کہا کہ اس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ اب جب امام نے کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے، عقیدت رکھتا تھا، امام کا چاہنے والا تھا نا، دوسرا ہوتا تو سوچتا کہ ہم غریب ہے، مانگنے آئے سوکھی روٹی، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی، لیکن عقیدہ رکھتا تھا، امام کا چاہنے والا تھا۔ امام نے کہہ دیا یہ 2 روٹی لے کر جاؤ، تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ اب جو ہے لے کر چلا، اب لے کر چلا تو کیا دیکھا کہ راستے میں جو ہے ایک شخص ہے اور نمک فروش ہے، نمک بیچ رہا ہے راستے میں، اور وہ بھی نمک میں مٹی ملی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ایک روٹی لے لو اور نمک ہمیں دے دو۔ تو وہ روٹی لے لیا، اس نے بھی کہا کہ یہ جو ہے نمک میں مٹی ملی ہوئی ہے، لہٰذا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ تو روٹی لے لیا اور لینے کے بعد جو ہے نمک اسے دے دیا۔ اب یہ شخص جو ہے کچھ دور اور آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ جو ہے مچھلی بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے۔ تو بہرحال گیا اس کے پاس، تو وہ بھی باسی مچھلی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ روٹی ہے لے لو، مچھلی دے دو ایک۔ اس نے بھی کہا کہ یہ جو ہے باسی مچھلی ہے، چلو کیا ہے، روٹی لے لیا اور لینے کے بعد جو ہے مچھلی لے کر چلا گھر پہ آیا۔ اب جب گھر پہ آیا، جیسے ہی گھر پہ پہنچا، گھر پہ پہنچنے کے بعد اب جو حکم دیا، اب مچھلی جو ہے نا بنائے جا رہے ہیں۔ مچھلی جو ہے جب گھر پہ صاف ہو رہی ہے اور جب اس کے شکم کو چاک کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہیرے اور جواہرات ہیں۔ اس مچھلی کے شکم میں ہیرے اور جواہرات ہیں۔ اب یہ خوش ہوا کہ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی مچھلی والا ہے، سامنے آ گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس روٹی سے اندازہ ہو گیا کہ تم کتنے غریب ہو، ہمارے بس کی روٹی نہیں ہے، مچھلی بھی تمہیں مبارک ہو اور یہ روٹی بھی رکھ لو تم، ہے نا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ وہی نمک فروش ہے۔ کہا روٹی سے اندازہ ہو گیا کہ تم کتنے غریب ہو، ہمارے بس کی بات نہیں ہے،
تم یہ روٹی رکھو اور نمک بھی مبارک ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام کا خادم آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا تو خادم نے یہ کہا کہ امام نے کہا ہے کہ تمہاری غربت دور ہو گئی ہے، اب روٹی ہمیں دے دو۔ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ روٹی کہ تم یہ جو ہے روٹی کھا سکو، تم نہیں کھا سکتے۔ تو ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ واقع کربلا کے بعد یا جو ہے رونے میں یا دعا کرتے تھے، اور یہ بھی دعا بھی ایک امام کا احتجاج تھا دعا میں بھی۔ اور امام جو روتے تھے پوری زندگی عزاداری، تو صرف جو ہے یہ آنسو نہیں تھے، بلکہ جو ہے اس میں بہت بڑا پیغام تھا، تبلیغ تھی۔ ہاں عزیزان محترم، اب یہ وقت بھی آ گیا کہ تمام اصحاب اور بنی ہاشم شہید ہو گئے، اور 11 محرم کو یہ ہوا قافلہ اسیر بن کر، جب یہ قافلہ چلا یہاں تک کہ آپ دیکھیں یہ واقعہ کربلا ایسا منظر ایک ہے کہ غیر مذہب کے دیکھ کر خود ایمان لائے، تو ملتا ہے تاریخ میں، یہ ملتا ہے کہ ابھی تک جو ہے سب تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت قاسم بھی تھے، امام حسین تھے، سب تھے، لیکن اب کوئی نہیں، صرف سید سجاد ہے، اور ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی اور گلے میں خاردار طوق ہے۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک عیسائی عورت تھی اور اپنے کنیز کے ساتھ گزر رہی تھی۔ جب اپنے کنیز کے ساتھ گزر رہی تھی تو کربلا کے فاصلے سے گزر رہی تھی، تو اس نے کیا دیکھا کہ کچھ پرندے ہیں اور جو سایہ کیے ہوئے ہیں، چند لاش ہے اور پرندے جو ہے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ عیسائی عورت جو ہے اپنے کنیز کے ساتھ قریب گئی۔ اب جب قریب گئی تو اس نے عجیب منظر دیکھا، اس نے دیکھا کہ لاش ہے، کوئی لاش ایسی ہے کہ اس پہ ہے نا گھوڑے دوڑے ہیں، کسی لاش کا بازو قلم ہے، کسی کے سینے پہ برچھی ہے، اور ایک لاش اس نے دیکھا کہ پورے پرندے جو ہے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے کوئی بہت اللہ کا محبوب بندہ تھا۔ کہا کیسے معلوم کریں؟ تو اب ارد گرد لوگوں سے معلوم کیا، بنی اسد کے لوگ آئے، بتایا، کہا کہ یہ جو ہے حسین ابن علی کی لاش ہے۔ کہا حسین وہ کہ جو رسول کی بیٹی کے بیٹے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا انہیں شہید کر دیا گیا اور تم جو ہے دیکھتے رہے، تم دیکھتے رہے۔ تو کنیز نے یہ کہا کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے سلیمان پیغمبر تھے۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، اس طریقے سے نہ کہو، ان کی اطاعت تو زندگی میں پرندے کرتے تھے، یہ تو مرنے کے بعد بھی جو ہے اطاعت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے یہ منظر دیکھا اور فوراً جو ہے وہ گریہ کرنے لگی اور لاش کے قریب آئی، اور آنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ مولا حسین آپ گوار رہیے گا، ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، اب اس کے بعد جو ہے یہ حکم دیا کہ یہ لاش جو ہے یوں ہی پڑی ہوئی ہے، سپرد لحد کیا جائے نا۔ لیکن ہر شخص جو ہے جو بھی آگے بڑھتا ہے، بنی اسد کے لوگ تھے، لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن لاش جو ہے اٹھتی نہیں۔ لیکن اتنے میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک گرد نمودار ہوا۔ اس کے بعد کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا، اور پہچانتے نہیں تھے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ہر لاش پہ بیٹھ کر روتا ہے نا
کبھی جو ہے حضرت عباس کی لاش پہ کہ چچا ہم آپ کے بعد شہادت کے بعد بیویاں آپ کو پکار رہی تھی، بازوؤں میں رسن باندھی گئی، چچا ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طور۔ کبھی جو ہے حبیب کی لاش پہ گئے اور جانے کے بعد رویا، کبھی جو ہے باپ کی لاش پہ گئے، کہا کہ بابا کیا کرے سید سجاد مجبور تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی پاؤں میں بیڑیاں، آپ پھوپھی تھی لیکن سر پہ چادر نہ تھی کہ جو اپنی چادر آپ کے لاش پہ ڈالتی۔ ہاں عزادارو، سید سجاد اس طریقے سے بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ایک ایک لاش کو اٹھایا، کچھ لوگوں نے کہا کہ فرات کی طرف بھی لاش ہے اور بازو قلم ہے۔ اب جو ہے سید سجاد ادھر گئے اور جانے کے بعد اس لاش کو سپرد لحد کیا۔ اب اس کے بعد اس لاش کے پاس آئے کہ جو حسین ابن علی کا لاش تھا، سید سجاد نے اس لاش کو اٹھایا، قبر آمادہ تھی، قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، لا میرے لال حسین کی لاش کو مجھے دے دو۔ اے عزادارو، سید سجاد نے بابا کے لاش کو سپرد لحد کیا اور اس لاش پہ لکھ دیا کہ یہ پیاسا شہید کیا گیا۔ اے عزادارو، تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی، بابا ابھی بہت امتحانات باقی ہیں۔ اے بابا، زینب ام کلثوم بے مکنا و چادر دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے، بازوؤں میں رسن باندھی گئی ہے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم جو پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم صوبہ اس بیماریوں سے سب کو محفوظ فرما، حضرت کے زبان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔